کہ لڑکیاں وہاں نہ شہید ہوئی ہیں اور نہ یہ جو بتایا تھا میں نے کہ لڑکیاں وہاں نہ شہید ہوئی ہیں اور نہ زخمی ہوئی ہیں نہ اغوا ہوئی ہیں، اس خبر پہ میں اب بھی قائم ہوں۔ ایک لڑکی بھی جامعہ حفصہ کی نہ تو شہید ہوئی ہے نہ اغوا ہوئی ہے، حتیٰ کہ زخمی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یاد ہوگا کہ جہاں پہ ایک مدرسہ حفصہ تھا جس کے اوپر انہوں نے ایک ایکشن کروایا تھا جس میں بڑی بچیاں شہید ہو گئی تھی۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کو وہ بچیاں بھی یاد آتی تھی اپنے وقت میں، وہ وقت مجھے بھی یاد ہے کہ جس میں جامعہ حفصہ کی بچیاں جھولیاں پھیلا پھیلا کے جنرل پرویز مشرف صاحب کو بددعائیں دیا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے شاید یہ بددعائیں تھیں جن کا اثر تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا آخری وقت بہت اچھا علاج ایک ایسا کمروں میں آپ نے مارٹر دی، پھر انہوں نے یہ تو بڑے معصوم بن رہے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا لال مسجد میں جو بھی کچھ لال مسجد میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے کمروں میں آپ نے مارٹر گولے مارے، اور وہ مارٹر گولے جن بچیوں کو لگے ہیں نا، کسی کا ہاتھ چپکا ہوا تھا چھت سے، کسی کے بال چپکے ہوئے تھے، کسی کا دھڑ چپکا ہوا، اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو، یہ پرویز مشرف کر رہا تھا، پھر پرویز مشرف نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، عافیہ صدیقی کو بھیج دیا نا۔ ہزاروں سال کی ہسٹری میں آج تک یہ کام کبھی بھی نہیں ہوا جو پرویز مشرف نے کیا۔ مدرسے میں شہید ہونے والی طالبات کی اصل تعداد، ستار عیدی کا بھی یہ ماننا ہے کہ مدرسے میں شہید ہونے والی طالبات کی اصل تعداد ابھی تک راز ہے۔ عورتوں کے تو کوئلے کوئلے ہو گئے تھے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا کتنے مری کتنے نہیں، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ان کی لاشیں اٹھائی، اس میں کوئی غیر ملکی نظر نہیں۔ کوئی انہوں نے کوئی کیمیکل استعمال کیا تھا جس سے ان کے جسموں کو آگ لگی ہوئی تھی، اور جس طرح آپ ربڑ کو آگ لگا دیں تو وہ بالکل زمین کے ساتھ چپک سی جاتی ہے اور ہلکی ہلکی اس سے آگ لگی ہوئی ہے۔ کی لاشیں تھیں جی ان کے ساتھ، تو ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہماری ساتھی، ہماری دوستیں، ہماری چھوٹی بہنیں، بڑی بہنیں وہ کہاں ہیں؟ جب میں مدرسے سے باہر نکلی تو اس وقت مدرسے کے اندر ہماری 100 بہنوں کی لاشیں تھیں۔ آج ان کی والدین پیرنٹس ہم سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری بچی ہمیں ملی نہیں ہے۔ جی تو پہلے آپ نے ایک یزیدی مفتی کو ملاحظہ کیا کہ وہ بندہ کس طریقے سے چاپلوسی کن لوگوں کی کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کوئی زخمی تک نہیں ہوا اس معاملے کے اندر جو اس وقت اس کے بڑوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ لوگ ایسے جھوٹ کے پہاڑ بنا رہے ہیں کہ آج وہ لیول آ گیا ان کا جو کہ اس وقت کی حکومت نے بھی کلیم نہیں کیا تھا کہ کوئی طالبہ زخمی نہیں ہوئی۔ تو ہم نے آپ کے سامنے عبدالستار عیدی جو کہ لاشوں کے کسٹوڈین تھے اس معاملے کے اندر، اس معاملے کو کلیئر کروانے میں، ان کی گواہی دے دی، جو خود کوئی دینی بندہ نہیں ہے، وہ خود لبرل بندہ تھا، ٹھیک ہے، اور مولویوں سے بڑا بیزار بندہ تھا، اس کی گواہی دلوا دی آپ کے سامنے، اور دوسرا ایک نون لیگ کے سینیٹر کی بھی گواہی آپ کے سامنے پیش کر دی، اور ایک اینکر کی بھی گواہی پیش کر دی، اور تیسری گواہی جو ہے وہ سمجھ لیجئے حامد میر کے پروگرام کی بھی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یعنی 2 اینکر ہو گئے، ایک سیاستدان ہو گیا، ایک سمجھ لیجئے طالبہ ہوگی وہاں کی، اور اس کے علاوہ ایک نیوٹرل بندہ عبدالستار عیدی ہو گیا جس کو خود حکومت نے اس معاملے کے اوپر مامور کیا۔ اب آپ خود بتائیے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، فیصلہ اب آپ خود کر لیجئے کہ کون بندہ اس وقت یزیدیت کا پیروکار بنا ہوا ہے۔